اچھا، پیار سے کیا کہتے تھے آپ؟ ویسے کبھی محسوس نہیں کیا کہ انہوں نے کیا کہا ہے. ماں مجھے کہتی تھی عطا پیار سے، اس کے علاوہ؟ اور اس کے بعد اب بیوی کہتی ہے. یعنی یہ ماں اور بیوی کے درمیان بھی تو کچھ خاتونیں پڑھتی ہوں گی، انہوں نے کیا کہا؟ وہ تو زیادہ پڑھتی ہیں لیکن کچھ یاد نہیں وہ کیا کہتی تھی. اچھا موقع محل کی ہاں، وہ مناسبت. ظاہر ہے کہ پیار کی باتیں زیادہ دیر یاد نہیں رہتی، نہ یاد رکھنی چاہیے. عطا، عشق کیا ہے؟ جی عشق بھرے مجمع میں اکیلے ہو جانا، کسی شبیہ کو، صورت کو، نام کو ذہن میں لانا اور پھر گانا. میں نے کئی بار محسوس کیا ہے کہ آپ مجمع سے کٹ جاتے اور کہیں دور چلے جاتے. آپ کے ذہن میں کون سی شبیہ ہوتی؟ دراصل کچھ شبیہیں ایسی ہوتی ہیں جی مستنصر بھائی جنہیں آدمی کوئی نہ الفاظ دے سکتا ہے، نہ ان کی شبیہ بنا سکتا ہے، نہ پینسل سے، نہ آواز سے، نہ شعر سے، نہ کسی بات سے. ایک ایسی شبیہ میرے ذہن میں ہے جس کے لیے جسے میں سامنے لا کے تو آپ حضرات سے اس وقت میرا رابطہ شاید منقطع ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس وقت میں زیادہ ڈوب کے گا سکتا ہوں زیادہ بہتر طریقے سے. لیکن اس شبیہ کے بارے میں ہم نے سنا تو بہت کچھ تھا. اب دراصل میرے بارے اتنے باتیں ہیں، پتہ نہیں آپ نے کون سی سنی ہے. اور میرے پاس مداحوں کے خطوط بھی آتے ہیں؟ جی مداحوں کے خطوط بھی آتے ہیں؟ ہاں، میں شاید اس ملک کا بہت کم لوگ ایسے ہوں گے، میں یہ تو نہیں کہنا چاہ رہا کہ میں ایک واحد فنکار، لیکن میں یہ بات وثوق سے کہتا ہوں، دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے خطوط میرے پاس آتے ہیں شاید کسی کے پاس نہ آتے ہوں. اور اس کی یہ سمجھتا ہوں شاید وجہ یہ ہے کہ میں ان خطوط کا جواب دینا اپنا فرض سمجھتا ہوں. ماشاء اللہ. اور ان خطوط میں کیا ہوتا ہے؟ ان خطوط میں محبتیں ہوتی ہیں، تنقیدیں ہوتی ہیں، کچھ جھگڑے بھی ہوتے ہیں، کچھ میرے سننے والوں کا غصہ بھی ہوتا ہے، کچھ فرمائشیں بھی ہوتی ہیں. کوئی لٹ ہوتی ہے بالوں کی، سنہری بالوں کی، کوئی لپسٹک کا، کوئی ایسا بھی کبھی کبھار ہوتا ہے. اور کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں خواتین جو اپنے خون سے لکھ کے وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی انگلی کاٹ کے ایسے ایسے. اچھا، اور یہ تحریر جب بھابھی دیکھتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اس لیے میں نے الگ دفتر بنایا ہوا ہے اس کام کے لیے. اور اس قسم کی جو خط و کتابت کا سلسلہ ہے وہ میرے دفتر سے منسلک ہے. اچھا ہاں، وہ شروع میں اس نے تنگ نظری دکھائی میری بیوی نے، لیکن اب میرا خیال ہے وہ نہیں، میرا خیال ہے بھابھی نے تنگ نظری نہیں دکھائی، کیونکہ آپ کا ریکارڈ پہلے سے ہی ماشاءاللہ بہت خراب ہے. چوتھی بیگم ہے وہ آپ کی، تو اب وہ رسک نہیں لینا میرا خیال. بس یوں کہہ لیجئے. لیکن اب ماشاءاللہ وہ مطمئن ہے، شاید اس لیے کہ اب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جو وقت اس بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا ہے، وہ اس سے پہلے جو میں نے 3 شادیاں کی ان کے ساتھ میں کسی کے ساتھ بھی اتنا وقت نہیں گزار سکا. پسند کے لوگ ملیں تو ظاہر خوشی ہوتی، لیکن کبھی کبھار ناپسند کے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے بھی ملنا پڑتا، تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے جی، اب جہاں بھی جاتے ہیں لوگ محبتیں دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے. مجھے آپ کی اس بات سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. ہوا یوں کہ میں فیصل آباد سے پنڈی کے لیے سفر کر رہا تھا، تو بائی روڈ آ رہا تھا، تو شیخو پورہ سے آگے رات کے 2 بجے کا وقت تھا. بڑی رات گئے، میں وہاں سے چلا فیصل آباد سے. تو شیخو پورہ سے آگے میں نے دیکھا، اس وقت میں اور میری بیوی اکیلے اس وقت سفر کر رہے تھے، کہ ایک گاڑی خراب کھڑی ہے سڑک پہ. گاڑی کے ساتھ ہی کچھ آدمی کھڑے ہیں، انہوں نے مجھے ہاتھ دیا. میری بیوی چیخی چلائی کہ مت روکو اس وقت، لیکن میں نے روک لی. میں نے پوچھا جی ہاں فرمائیے کیا پرابلم ہے. انہوں نے کہا یار آپ کے پاس ٹول باکس ہوگا، ہماری گاڑی کے ہینڈ بریک جام ہو گئی ہے، اس قسم کا کچھ مسئلہ ہے. تو میں نے کہا بھائی میرے پاس تو سوائے وہ ویل کھولنے والے اور جیک کے اس کے سوا کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ اگر ناراض نہ ہوں، محسوس نہ کریں، آپ یہ عنایت کریں کہ ہمارے 2 آدمیوں کو آپ پنڈی جا رہے ہیں جہلم اتار دیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بٹھا دیں، پچھلی سیٹ خالی تھی. جب وہ آدمیوں کو لے کے آیا تو 2 پولیس افسر تھے، وہ بیٹھ کے. رات کا وقت تھا، رات کے 2 بجے 2:30 بجے کا وقت تھا. میں نے ان سے کچھ ان کے چہرے دیکھنا وہ کیا، ضروری سمجھا نہ شاید انہوں نے میری طرف دیکھا. ہم سفر کرتے رہے. صبح کو 4 بجے کے لگ بھگ ہم جب جہلم کے قریب پہنچے تو
اس سے پہلے ایک جو خاص واقعہ ہوا جس کی وجہ سے یہ میں سنانا چاہ رہا تھا کہ کہیں سے محبتیں ملتی ہیں, کہیں سے نفرتیں بھی ملتی ہیں. تو میری بیوی نے کوئی ان کے بیٹھنے کے 10-15 منٹ بعد کیسٹ پش کیا. اتفاق سے اس وقت میرا کیسٹ میرے ہی ریکارڈ پلیئر میں چل رہا تھا. تو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے وہ انسپیکٹر کو یوں لگا جیسے کوئی کرنٹ لگا ہو. اس نے کہا یار خدا کے لیے اس آدمی کی آواز کو بند کرو. نہ اسے گانے کا پتہ ہے, نہ اسے آداب آتے ہیں گانے کے, اتنا اردو کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے, اردو بولنی نہیں آتی اسے, موسیقی کی اسے الف بے کا پتہ نہیں لوگ اسے کیوں سنتے. خیر میں نے وہ ریکارڈ پلیئر آف کر دیا. میں نے عرض کیا کہ آپ کون سا کیسٹ پسند کریں. انہوں نے کہا کچھ اور لگا دو, اس کو نہ لگا. میں نے کہا ٹھیک. وہ کیسٹ لگا دیا ہم نے کوئی اور گانوں کا. سو ہم چل پڑے. جیل ہم پہنچے تو اس وقت وہ حضرت گویا ہوئے کہ دیکھیں ہم صبح سے وہاں ہماری حاضری تھی کسی کیس کے سلسلے میں فیصل آباد میں, تو ہم صبح سے گئے, کچھ کھا پی نہیں سکے. آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکیں, آپ بھی چائے پی لیں, ہم بھی کچھ کھا پی لیں گے. انہوں نے جیل ہم سے آگے ایک چھوٹا سا سٹاپ تھا, وہاں اترنا تھا دینا کے پاس. تو مستنصر بھائی ہم جا کے بیٹھ گئے, وہ جا کے بیٹھے, اور میں نے اس دوران بیوی سے پوچھا آپ نے کچھ کھانا پینا. اس نے کہا نہیں. تو جب وہاں میں پہنچا تو اتفاق سے وہ جس ٹیبل پہ بیٹھے تھے اس کے اوپر لائٹ لگی ہوئی. اب میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. اب وہ دونوں حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں اور بڑے پریشان ہو رہے ہیں. اور وہ آخر میں اس سے رہا نہ گیا, مجھ سے پوچھا جی آپ کو کہیں دیکھا ہے ہم نے. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہیں دیکھا ہو, آپ غور کیجیے, ذرا ذہن پہ زور دیجیے کہاں دیکھا ہے. کافی دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگا جی آپ عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی تو نہیں. میں نے کہا جی بالکل وہی ہے. کہنے لگا جی واہ واہ آپ بہت اچھا گاتے ہیں. میں نے کہا مجھے پتہ ہے میں جتنا اچھا گاتا ہوں. تو اس طرح بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. نہیں تو کوئی دکھ ہوا ان کی بد تعریفی سے؟ نہیں, بلکہ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے کہ اتنی جو تعریف ہو رہی ہے. نہیں اس کے علاوہ بھی میں یہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا. ایک آدمی ٹھیک ہے مجھے پسند نہیں کرتا, میں زبردستی اس کے ذہن میں تو نہیں گھس سکتا. اب جو آدمی مجھے نہیں پسند کرتا, جی کئی ایسے بھی گانے والے ہیں جن کو میں پسند نہیں کرتا, حالانکہ وہ بہت اچھا گاتا ہے. اور یہ میں سفر کرتا رہا مختلف جگہوں پہ, ورنہ شاید آج میں کہیں ملازم ہوتا تو ہو سکتا ہے جتنی بڑی بھی ملازمت ہوتی یہ مقام نہ ہو, کیونکہ میں ذہنی طور پہ وہاں ایڈجسٹ ہو جاتا اس میں ملازمت میں کہ ٹھیک ہے اب اسی میں گزارا کرنا ہے. لیکن وہ نہ ملنے کی وجہ سے جو سفر, جو احساس سے محرومی, جو مسلسل مجھے ملتا رہا, ٹارچر مجھے ملتے رہے احباب کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے, ماحول کی طرف سے, تو وہی جو ساری چیزیں ہیں وہ مل کے مجھے یہاں لے آئی. آپ اچھا اس کے علاوہ اچھا یہ جو کنڈکٹر کا جاب آپ نے کیا, ہاں اس کے علاوہ میں بتا رہا تھا کہ پھر کچھ ایک ایسا بھی وقت آیا میں یہاں پہ ٹرک ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ وہ شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ سیکھتا رہا. اچھا مجھے کسی نے کہا کہ جب یہ تمہیں آ جائے گی تو تمہیں آسانی سے ملازمت مل جائے. سفارش بھی نہیں تھی کیونکہ اپنے جو فیملی کے ممبر جو اعلیٰ عہدوں پہ تھے وہ تو ویسے ہی مجھ سے نفرت کرتے, تو ان کی سفارش کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے کہیں سفارش دلا کے ملازم کراتے. تو اپنے طور پہ میں جو کچھ کر سکتا تھا تو وہ میں نے ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ بھی سیکھنے کی کوشش کی. وہاں ایک یہاں کمیٹی چوک میں ایک اس وقت سکول ہوا کرتا تھا جہاں سکھایا جاتا تھا, وہ میں نے تھوڑا بہت سیکھا. اس کے بعد یہاں کچھ حالات یا جی بھر گیا یہاں سے, تو پھر میں لاہور چلا گیا, وہاں ایک ہوٹل میں ویٹر. اچھا ٹرک ڈرائیوری جو ہے اس کے دوران کوئی دلچسپ واقعات؟ اس وقت چونکہ ایک عام آدمی تھا میں, اور واقعات تو بہت سے ہوئے. کئی دفعہ پولیس والوں سے جھگڑا, کئی دفعہ اندر, کئی دفعہ باہر. پولیس والے اگر چالان کرنا چاہتے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ میرا نام لے دیتے کہ میرا نام یہ ہے, پھر چالان نہیں ہوتا. نہیں اس وقت تو یہ سوال ہی پیدا نہیں. اس وقت تو اگر تھلے آئے اس وقت نام کی کوئی بات نہیں. اچھا تھا آپ یہ فرمائیں کہ یہ جو بے شمار ٹرکوں والے اور بسوں والے آپ کے کیسٹیں چلاتے ہیں, تو یہ کیا اسی حوالے سے کہ یہ ہمارا بھائی ہوا کرتا تھا؟ نہیں, اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں مستنصر بھائی کہ جو ٹرانسپورٹ میں زیادہ لوگ انوالو ہیں ہمارے ملک میں
وہ سرائکی اور سندھی سپیکنگ ہے. ہمارے علاقے کے کوئی بہت سارے لوگ ہیں جو ٹرانسپورٹ میں انوالو ہیں. اچھا. اور اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرکوں میں زیادہ کیسٹ چلا میرا. مطلب یہ اپنے بھائیوں کو آپ مفت تو نہیں دیتے؟ نہیں, اس وقت میں اس پوزیشن میں تھا ہی نہیں کہ کسی کو مفت پرووائڈ کرتا. یہ تو ساری میرے جو وہ لوگ جو مجھ سے جیلس ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں, ورنہ اس پوزیشن میں مجھے تو اپنی روٹی کی فکر ہوا ہوتی. اچھا. اب تو اس وقت ایک 25-30 روپے کا کیسٹ ملتا تھا. یہ میں 78 کی بات کر رہا ہوں, 78 میں. اچھا, اس کے بعد آپ لاہور چلے گئے؟ ہاں جی, میں لاہور آیا. پھر وہاں ہوٹل میں ایک لبرٹی مارکیٹ میں ایک چھوٹا سا انڈر گراؤنڈ ہوٹل تھا. وہاں میں نے ایز اے ویٹر وہاں کام کیا میں نے. اچھا. وہاں کو 1.5 سال میں نے کام کیا کیا. تنخواہ کیا لیکن وہ مالک جو تھا وہ تنخواہ نہیں دیتا تھا. اچھا. رات کو فٹ پاتھ پہ سونا پڑتا تھا. کھانا پینا مفت؟ گھر بھی نہیں تھا, کوئی خاندان والا گھر آنے ہی نہیں دیتا تھا. میری خاصی فیملی وہاں آباد ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کزن ہے. ہاں, اس وقت نہیں آنے دیتے. اب رشتے دار زیادہ ہو گئے ہوں گے پہلے سے؟ ہاں, اب تو ماشاء اللہ بہت رشتے. دوست بھی؟ ہاں جی. اچھا, وہ جب آپ ویٹر تھے تو کوئی ٹپ وغیرہ بھی لوگ دیتے تھے؟ وہی ٹپ پہ گزارا کرتا تھا نا. میں عرض کیا کہ وہ مالک جو تھا تنخواہ نہیں دیتا. تو 1.5 سال وہ اسی پہ کھاتا رہا کہ بس ابھی دیتا ہوں. کیا چیزیں کیا بیچتے کیا تھے وہ اس ہوٹل میں؟ وہ ریسٹورنٹ کہہ لیجیے, اسنیکس وغیرہ, چائے وغیرہ, کولڈ ڈرنکس تھے اس وقت. اچھا. ہاں, وہ ہم سرو کرتے تھے. گاہکوں کو گانا تو نہیں سنایا کرتے تھے آپ؟ وہاں شام وہ جو وہاں اس ہوٹل میں ملازمت کرنے کی یہ خاص وجہ یہ تھی کہ وہاں شام کو ایک 7 اور 8 بجے کے درمیان ایک وہاں میوزک کا پروگرام ہوا کرتا تھا. اچھا. لوگوں کو جو کسٹمر تھے ان کو انجوائے کرنے کے لیے. اچھا. تو میں اس سے کہ چلے کچھ نہیں ملتا تو ہو سکتا ہے یہاں رہ کے میں کچھ سیکھ ہی سکوں. وہ ڈرم پلیئر وہاں آتے تھے اور اکارڈین بجانے والے کچھ لوگ تھے. کچھ اس ہوٹل کا نام آپ کو یاد؟ اس وقت اس کا نام سلسبیل ریسٹورنٹ تھا. وہ اگر آپ لبرٹی میں وسط میں جائیں, اچھا, ادھر سے بھی ادھر سے درمیان میں, تو انڈر گراؤنڈ تھا وہاں. اب کبھی جانے کا اتفاق ہوا؟ اب تو چونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں تو اکثر وہاں جانا ہوتا ہے, لیکن اب وہ ہوٹل نہیں ہے. اچھا, وہ ہوٹل نہیں. ہاں, میرا خیال ہے جہاں تک میں نے سنا ہے کہ ہمارے بعد ہی وہ ختم ہو گئے. بس آپ کے ساتھ انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا؟ پتہ نہیں اب میری وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے. اچھا, اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد میں ایک جگہ فیصل آباد میں نے اپلائی کیا, اس میں حبیب بینک میں. کس میں؟ حبیب بینک میں. اچھا, کہ مجھے کوئی جاب مل جائے. جی. تو اس وقت میری تعلیم ایف اے تھی, اور اس وقت جو اسسٹنٹ کمشنر تھے فیصل آباد کے وہ میرے کزن تھے. تو میں ان کے پاس گیا, رویا پیٹا کہ مجھے اب یہاں کوئی ملازمت دلا دیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں اسے کہہ دوں گا, آپ اسے جا کے ملیں. لیکن جہاں تک اس کے بینک کی انتظامیہ کا تعلق ہے, ان کے بیہیویئر سے یہ لگتا تھا کہ میرے بارے میں کسی نے انہیں نہیں کہا. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ایز اے پی این یہاں رکھ لیتے ہیں, تو جب آپ کی کچھ تھوڑی بہت سروس ہو جائے گی تو ہم آپ کو کلیریکل جاب دے دیں گے. میں نے کہا آپ کچھ بھی دیں, میں کرنے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا کہ میں اچھا الیکٹریشین بھی ہوں. اچھا, یہ بجلی کی جب بھی ہیں آپ؟ ہاں جی, وائرنگ بھی میں کرتا رہا. تو میں وہ کر لیتا ہوں. انہوں نے ایک صاحب نے کہا اچھا ہم آپ کو اس کو, میرا خیال ہے آپ کی گائیکی میں کرنٹ اسی وجہ سے کہ آپ الیکٹریشین بھی اچھے ہیں. ابھی اور بہت بڑے سارے کرنٹ ہیں. تو لیکن وہ مجھے وہاں بھی جاب نہ مل سکی, اس لیے شاید میں یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی سفارش کو اپروچ نہیں تھی اس وقت. اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ میں اس وقت ملازم نہیں ہوا, ملازمت نہیں ملی, اور یہ میں سفر کرتا رہا مختلف جگہوں پہ. ورنہ شاید آج میں کہیں ملازم ہوتا تو ہو سکتا ہے جتنی بڑی بھی ملازمت ہوتی یہ مقام نہ ہو, کیونکہ میں ذہنی طور پہ وہاں ایڈجسٹ ہو جاتا اس میں ملازمت میں کہ ٹھیک ہے اسی میں گزارا کرنا ہے. لیکن وہ نہ ملنے کی وجہ سے جو سفر, جو احساس محرومی جو مسلسل مجھے ملتا رہا, ٹارچر مجھے ملتے رہے احباب کی طرف سے, دوستوں کی طرف سے, ماحول کی طرف سے, تو وہی جو ساری چیزیں ہیں وہ مل کے مجھے یہاں لے آئے.